السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں ہیں آپ کے سامنے. ایک تو بڑی خبر عالیہ حمزہ چیف اور نظر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی طرف سے ایک بڑا کام جو ہے کہ اخباری جو ایڈورٹیزمنٹ مریم صفدر نے کی ہے اس پہ کیا کچھ کرنے والے ہیں. کچھ ججمنٹ نکالی ہیں میں نے, اس پہ میں کام شروع کر دیا ہے جی. بہت جلد آج ہی وہ لیٹر نکل جائیں گے. حکومت جوڈیشل کمیشن میں مزید مضبوط ہوگی. مزید مضبوط کیا ہونا ہے, اختر حسین صاحب بھی انہی کے ممبر سے, چلیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم. اور باقی معاملات جو کانفرنس ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے, اور وہاں کیا کیا باتیں ہوئیں, یعنی وہ تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ گئی اور کھل کے چیزیں ساری سامنے آئی ہیں. وہاں سیاسی باتوں سے گفتگو سے منع کیا گیا. جنرل ایجنڈا تھا یہ, ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ جنرل ایجنڈا تھا. اب سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ احسن بون صاحب جو ہے نا 2 سال کے جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے. پاکستان بار کونسل نے اختر حسین کے استعفے کے بعد جو ہے نا احسن بون کو ممبر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری, کیونکہ یہاں 22 کے قریب حکومتی وکلا ہیں, وکلا ہیں, جو 16 جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں, 6 جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہیں. ان میں تو تعداد ان کی زیادہ تھی, تو اس لیے اور ان میں سے 14 ووٹ جو ہے نا وہ احسن بون کو ملے. اور اس سے بظاہر تو اصل یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو والا مسئلہ حل کیا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے ایڈوکیٹ اختر حسین نے کہا تھا کہ حالیہ متنازع تقریروں کے باعث کام نہیں کر سکتا, اور انہوں نے کہا تھا, اور حکومت کی اب اسے ایک مراد پوری ہوگی یا جو مرضی آپ کہیں, جس مرضی سینس میں آپ لے کر چلے جائیں, لیکن مقصد یہ تھا کہ حکومت اپنی اجارہ داری چاہتی تھی. حکومت پارلیمان میں اجارہ داری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے 2 تیسریت لیے بیٹھی ہے. اور پھر دوسری طرف آ جائیں کہ باقی کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. انتظامیہ ساری ان کی ہے, ان کی مرضی کی انتظامیہ ہے, ان کا مقررہ ان کی ہے, اور وہ سارا کچھ لے کر چل رہی ہے. عدلیہ رہ گئی تھی, تو عدلیہ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے 26ویں آئینی ترمیم سے تیا پانچا کر دیا ہے. اس آئین پاکستان 1973 کا بہت سے شدید اختلافات اعتراضات اپنی جگہ ہیں, اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک اصل حقائق بتاتے رہیں, ایک ایک صورتحال آپ کے سامنے لاتے رہیں. لیکن حالات اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ کسی بڑے انہونی کا یا ہونی کا پیش خیمہ ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم یہ ساری باتیں وہ دیکھیں گے. جہاں تک اشتہارات والے معاملے میں, وہ ایک ججمنٹ میں نے ابھی سامنے نکالی ہوئی ہے, PLD 2023 سپریم کورٹ 229, اور باقی چیزیں بھی وہ میں ذرا بعد میں ذکر کرتا ہوں. لیکن جو 2 روزہ قومی کانفرنس کا متحدہ اپوزیشن کا ایک نیا اہم اور دانشمندانہ فیصلہ ہے, اور یہ بڑا زبردست مطالبہ ہے جو کہ یہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے, صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں. ہم سب لوگ آئین کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی, سویلین حکمرانی, آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کے تحفظ کو بنیادی نکات کے طور پر شامل کرتے ہیں. وہاں یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور خطوط جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن یہ اعلامیہ ہے, میرا جہاں تک خیال ہے یہ آنے چاہیے. جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے عمران خان نے, اور مستقبل کے لیے بھی عملی اور مؤثر حل پیش کرتے ہیں. اور اگر یہ خط کی شمولیت جو ہے وہ رکھیں گے تو ویسے بھی یہ حقیقت پسندی اور جمہوری روح کے قریب ہے, اور زیادہ تر چیزوں کو بہتر لانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ زندہ لوگوں کے ساتھ اب قبرستان میں آرام کرنے والے پیاروں کو بھی حفاظت کرنا ہوگی, جنہیں ہم سپرد خدا کرتے ہیں. نجائز تجاوزات ختم کرنے کو غلط تو نہیں کہا جا سکتا, مگر ان غریبوں کا بھی تو سوچے جنہوں نے ساری زندگی لگا کر ایک گھر بنایا. اب صورتحال یہ ہے کہ تجاوزات کے نام پر مسجدوں اور گھروں کے بعد قبرستانوں کو بھی مسمار کیا جائے گا. کیا کر رہا ہے اب یہ بڑا معاملہ بڑا سیریس ہے. بڑی مشکل سے ہم نے میانی صاحب کے جو قبضے تھے وہ چھڑوائے تھے, اور میانی صاحب کو بحال کروایا تھا. وہاں مزارات وغیرہ کو تو ڈسٹرب کرنے میں ہم تو حق میں نہیں تھے, لیکن جو لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے ناجائز, وہ قبضے تو ختم ہونے چاہیے تھے, وہ لازمی تھے قبضے ختم ہونا. بیچ میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی, میں ختم کر دوں. غیر قانونی چیزوں کو ختم کرنے کے چکروں میں خود بد اخلاق نہ ہو جائیں.
یہ واقعہ جو ہے ڈسکا میں پیش آیا ہے. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, سمجھنا کیسے ہے. ہاں ایک چیز جو میں بیچ میں تھوڑا سا توجہ اس لیے ہٹائی تھی, لیکن آج شاہد خاقان عباسی خوبصورت بولے, سلمان اکرم راجہ بولا, اور تمام لیڈرشپ وہاں پر بولی. سلمان اکرم راجہ نے چیزوں کو ذرا عمران خان کی طرف لانے کی کوشش کی تو کانفرنس نے کہا کہ نہیں, اس وقت سیاسی کوئی باتیں نہیں ہیں, ہم ایک قومی ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم اس سارے مسئلے سے نکلیں کیسے. یعنی ایک بڑی بات, اور میں اس کو بڑی حوصلہ افزا چیز سمجھتا ہوں, بہت حوصلہ افزا سمجھتا ہوں. یعنی اسطور نے کھل کے باتیں کی, اس نے بتایا کہ نہیں سارا کچھ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. صدیق جان نے گفتگو کی, اور بہت سے لوگوں نے, یعنی ہر ایک کو موقع دیا انہوں نے کہ آئیں مختلف فورم سے آ کر. یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس سے چیزیں آ جائیں. صدیق جان کی ایک بات جو زبردست انہوں نے کی بلوچستان کے حوالے سے, انہوں نے کہا جی میرا وہ زمانہ جاہلیت تھا جب سمجھتا تھا کہ جبری گمشدگیاں اور لاپرواہ افراد جو بلوچستان سے ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں, تو کوئی تو ان کی غلطی ہوگی, ہمیں کیوں نہیں اٹھایا جاتا. لیکن پچھلے 2 سال یہ دیکھیں, یہ ایک نارمل بات تھی, یہ بات ہم بھی سوچا کرتے تھے. لیکن جب آپ خیبر پختونخوا میں گئے, وہاں یہ حالات دیکھیں, پھر کراچی میں حالات گئے. اب جب یہ یہاں وہ صدیق جان نے جو بات کی, اس نے کہا جو پاکستان کے اندر ہو رہا اب ہو رہا ہے, جو اس وقت ہو جا رہا ہے 2 سالوں سے, اور وہ کہتا ہم افسوس ہوتا ہے کہ ہم غلط سمجھتے تھے اور ہمارا جبری گمشدگیوں کے بارے میں موقف غلط تھا. پھر اس نے عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی بات کی کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے دھرنے میں گئے, جا کر معذرت کی اور کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم غلط محسوس کرتے تھے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. اپوزیشن لیڈر جو ملک احمد خان بچر صاحب نے بھی جو ہے وہ 60 صفحات پر مشتمل مریم نواز کی ذاتی تشہیرات پر ڈالے جانے کا فیصلہ کر لیا. 2018 میں سپریم کورٹ کے اخذ نوٹس کے مطابق کوئی سیاسی جماعت تشہیر نہیں کر سکتی تھی, اور یہ ریسنٹ 2022 کا فیصلہ بھی ہے. یہ ان کے جو بہت ہی قریبی چیف جسٹس قاضی فائز احسان صاحب کا ہے, جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے, اور اب کارکردگی دینا ہوگی نا, تقریباً 32 دفعہ پہلے صفحے پہ اور 170, یعنی یہ بڑی زبردست بات ہے. اور یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ میں ٹویٹ بھی اگر سامنے ہو سکے تو نکال لیتا ہوں. فرت اللہ باور صاحب نے, میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہیں سو گئے ہیں, کہیں چلے گئے ہیں. 170 تصویریں جو ہیں مریم صفدر کی, یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, انہوں نے لگایا ہے, انہوں نے لکھا ہے اس میں. اور ایک بڑا زبردست اشتہار ہے کہ وہ استعمال ہوا, وہ کارکردگی لکھنا تھا تو کارکردگی لکھ دیا گیا. تو میں نے اس کا مطلب پوچھا اور میں نے کہا جو صحیح جواب دے گا اس کو انعام بھی دیا جائے گا. میں نے یہ بھی رکھا تھا, اور لیکن یہ جو کچھ لکھا ہے سامنے ہے. یہاں اچھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے میں نے ابھی تھوڑی دیر میں جاری ہو جائے گا, جسے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, اس میں ان تمام سیکٹریز وغیرہ کو ڈی جی آئی جو ہے جو محکمہ ہے اشتہارات کے کانٹیکٹ سے نا, ان سب کو بھی لکھا جائے گا. ایک ایک انفارمیشن مانگی جائے گی, ڈیٹیلیں طلب کی جائیں گی, آئیں. اور وہ اپنا بچر صاحب نے تو کہہ دیا کہ مریم صفدر کو چاہیے کہ اخبار کا نام تبدیل کر کے مریم نامہ رکھ دیا جائے, اور عوام ذاتی تشہیر کے لیے عوامی پیکسوں کی اتنی لوٹ کھسوٹ. مجھے یاد آتا ہے انعام اکبر نے کیا قصور کیا تھا مڈاس کے حوالے سے, میں ان کا ریفرنس میں پیش ہوتا رہا ہوں. وہ کیا کیا تھا, تو آج کیا ہوا؟ آج یہ تو بتائیں نا. میرا خیال ہے اطلاع یہی آ رہی ہے کہ 20-22 ارب روپیہ لگ گیا تشہیری مہم میں. ایگزیکٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن انفارمیشن ہم مانگ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ انفارمیشن ساتھ آئے, کہ ایگزیکٹ پتہ چل سکے کہ رقم کتنی ہے. اور اگر آ گئی انفارمیشن تو آپ تک ضرور شیئر کی جائے گی. میں ایک ایک چیز آپ کے ساتھ رکھوں گا, میں چیزیں چھپاؤں گا نہیں آپ سے. میرا کام ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز سامنے آئے, شفافیت کے طور پر سامنے آئے. عمران خان کی رہائی کے لیے دو امریکی کانگریس کا وزیر خارجہ کو خط ہے. اب جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ یا کوئی ایسی باتیں, امریکی
دیکھیں نا اس وقت جو ہے امریکہ انسانی حقوق کے ناطے عمران خان کی رہائی اور پاکستان میں پھیلائی جانے فسائیت کے خلاف ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ لوگ. اور امریکی کانگریس کے اراکین جو ہیں، جو ولسن اور ایک اور نے عمران خان کی رہائی کے لیے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو کو خط لکھا. اور یہ سیاستدان بھی ہیں، ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکساس کے 11ویں کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. سیاسی زندگی میں پہلی امریکی فضائی میں خدمات انجام دی، جہاں وہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھے اور قومی سلامتی اور توانائی کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا انہوں نے. اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ دیکھنے والا ہے کہ ہم کھل کے سامنے آ چکے ہیں. اب اس میں لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کی رہائی میں بہت قریب دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اپریل کے اندر انشاءاللہ. السلام علیکم، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.